نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الناس او مینکائنڈ اعبدوا ورشپ. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ورڈ عربی کے ورڈ کو سپریٹلی کیسے پڑھتے ہیں، اگر وہ بتایا تھا پہلے. یاد نہیں آ رہا ابھی. اچھا، اگر تیسرے لیٹر کی حرکت کو دیکھتے ہیں، حرکت مینز جو اس کے اوپر دمہ فتحہ کسرہ وغیرہ ہو نا، تو یعنی یہاں پر اوبدو میں تیسرا جو لیٹر ہے وہ با ہے، با پہ پیش ہے تو اس کو پیش سے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تیسرے لیٹر پر یا تھرڈ لیٹر پر اگر زیر ہو، اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو زیر سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور زبر زیر ہو تو زیر سے پڑھیں گے، اور اگر ورڈ الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو زبر سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تو آپ نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، تھرڈ لیٹر دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے، یا پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. الف لام سے شروع ہو تو زبر سے پڑھیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو زیر سے پڑھیں گے، اور اگر پیش ہے تو پیش سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اعبدوا ورشپ، اور اس میں اردو میں عبادت کا لفظ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، the one who خلقکم، created you، والذین من قبلکم، and those from before you، لعلکم، so that you may تتقون، become righteous. جی سنٹینس پڑھ دیں پورا. O humanity, worship your Lord who created you and those before you so that you may become mindful of him. اوکے، سو یہاں پر اب قرآن میں شروع میں ہم نے 3 گروپس کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی چھوٹی سی، میں نے کہا تھا کہ تینوں گروپس کے بارے میں مجھے بتانا ہے، یاد ہے؟ میں نے لکھا تھا لیکن وہ مل نہیں رہا مجھے. چلے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. وہ ظاہر ہے بیچ میں 3 ویکس کا گیپ ہو گیا. اچھا، یہاں میرا خیال ہے 4 ویکس کا ہی ہو گیا. تو اب اس رکوع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو کہہ رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ صرف کسی خاص جماعت کی طرف نہیں آیا بلکہ سارے انسانوں کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام اپنی بستی کی طرف اتارے گئے ہیں، خاص قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، یا ہود علیہ السلام ہیں، یا اسی طرح صالح علیہ السلام ہیں، یا ایون جو بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء گزرے، یعنی یہود کی طرف بھی، لیکن وہ سارے وہ خاص بنی اسرائیل ہی کی طرف تھے، انہی کی طرف بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے چن لیا. ٹھیک ہے، اور ایون یہ شریعت انسانوں کے علاوہ جنوں کے لیے بھی ہے، یعنی جنوں نے بھی اسی شریعت پر عمل کر کے جنت، ان کے لیے بھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اسی شریعت کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر سارے ہی انسانیت کو پکارا جا رہا ہے، اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم میں سے جو بھی، یعنی ساری جو امت ہے نا، یعنی جو سارے لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس میں سے ایک امت وہ ہے جس نے اس دین کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کیا، یعنی امت اجابہ ہو گئی، جس نے جواب دیا، لبیک کہا. ٹھیک ہے، اور دوسری وہ ہے جو ہے تو امت، یعنی اس کی طرف بھی یہ پیغام جانا ہے لیکن یا تو پیغام ان تک پہنچا نہیں، یا پھر انہوں نے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں یعنی علماء ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک حد تک تو ہم سب کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی ساری ہی امت کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں، کہ اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے،
یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے تک تو دین پہنچ گیا، فلاں جو ہے یہود ہے یا نصرانی ہے تو اس کو اسلام کی کیا ضرورت ہے، یا فلاں مشرک ہے یا فلاں ہندو ہے یا فلاں کے پاس کوئی اور قسم کی کتاب آئی، جیسے بدھ مت کے لیے کے لوگ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے لیڈر کی طرف بھی کوئی کتاب آئی تھی یا آئی ہوگی. تو لیکن جو بھی لوگ ہیں اب سب کی طرف اس پیغام کا جانا ضروری ہے، اور وہ اب اس بات سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی نے پہنچانا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، جو لوگ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے. اور سادہ سا پیغام ہے، خالق سے جوڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جا رہی ہے. وہ رب جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، بھولے رہتے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں لیکن اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اس کی طرف پلٹ کر جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو مانتے تو ہیں رب کو لیکن عمل سے ظاہر نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ساری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے عبادت کرو ربکم الذی، اپنے اس لارڈ کی، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت تخلیق آئی ہے، یعنی کریٹر کوئی بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ، یعنی کوئی مچھر کا پر تک نہیں پیدا کر سکتا، یعنی پیدائش، پیدا کرنا، تخلیق کرنا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا کام ہے. اور انسان دنیا میں کچھ بناتا ہے جس کو ہم بڑا نام دیتے ہیں کہ تخلیق کیا، فلاں نے یہ ڈسکور کیا یا فلاں نے یہ کیا، لیکن وہ جو بھی چیزیں انسان بناتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہی بناتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بنیادی طور، اور ویسے بھی ہم بھی تو اللہ ہی کے بنائے گئے ہیں نا، تو ہم اگر کچھ پیدا بھی کرتے ہیں یا بنا دیتے ہیں، پیدا تو نہیں، ہم بنا دیتے ہیں جو کچھ بھی، وہ اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل سے بناتے ہیں. تو پیدا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے نا، وہ بھی کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا، مخلوق کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تعارف اسی بات سے شروع کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، یعنی جو بھی اس آیت کو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. ٹھیک ہے، رب خالق ایک ہی ہے، ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے، اسی نے ہر زمانے کے لوگوں کو پیدا کیا. وہ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ان کا خالق بھی وہی ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اس جو بھی لوگ دنیا میں آ رہے ہیں شروع سے اور آخر قیامت تک آتے رہیں گے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. لعلکم تتقون، اور یہاں پر لعلکم تتقون، شاید کہ تم سو دیٹ یو میں بیکم رائٹیس، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بچو ان کاموں سے جن سے اللہ نے روکا ہے. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اعبدو کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے نا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو پیدا کیا، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، یعنی جب تم عبادت کرو تو اس سے مقصد کیا حاصل ہو کہ تم تقوی حاصل کر لو. ٹھیک ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی کا تقوی حاصل کرے گا، اس کی بندگی اختیار کرے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ یعنی جب انسان کسی سے ڈرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے ڈر کے مارے یا اس کی محبت میں وہ وہی اعمال کرتا ہے جو اس ہستی کو پسند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اس سے ڈر کر وہ اعمال کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آیت میں نا لعلکم تتقون، تقوی کو فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز ہی ہمیں اپنی زندگی میں مطلوب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو وہ ماں باپ اس کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں یا اس کے ٹیچرز اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن تقوی ایک ایسا الارم ہے جس کے لیے انسان کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کا اپنا ایک خاص تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اور یہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان ایمان لے آتا ہے، پھر اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے، اور اس سے اس کو ایک خاص محبت اور انس پیدا ہو جاتی ہے اپنے خالق سے، یا پھر وہ اس سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات ہم ڈر کے کوئی کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کے اندر کس طرح کا تقوی ہے، کہ کیا کسی کو ابھی تک یعنی اس ایج تک کسی کو کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو، یہ کام کر لو. ٹھیک ہے، اور یا پھر کبھی ابھی بھی کسی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلاں کام تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، ان سے بچو. ٹھیک ہے،
تو تقویٰ جو ہے وہ انسان نے خود اپنے اندر چیک کرنا ہے. کوئی ہمیں نہیں جان سکتا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے یا اللہ کی محبت کتنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب اس آیت کا ترجمہ یاد کر رہے ہونا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں رب کی عبادت کرتا ہوں تو وہ عبادت میرے اندر تقویٰ کتنا لے کے آتی ہے، میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں، یا جب میں نماز کے میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں کتنا کانشیس ہوتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، محسوس کر رہے ہوں اللہ کو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہ خیال کریں کہ نماز میں جب ہم قبلہ رخ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے. اس کے بعد ہے اللہ زی، وہ ذات جعلہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے. اللہ زی پڑھیں ساتھ، دی ون ہو، The one who جعلہ ja'ala میڈ، made لکم فار یو، lakum for you الارض al-arda دا ارتھ، the earth فراشن firashan a resting place، a resting place, والسماء was-samaa'a and the sky، and the sky, بناءً bina'an a canopy، a canopy, وأنزل wa anzala and sent down and sent down من السماء min as-samaa'i from the sky from the sky ماءً water، ma'an water, فأخرج fa akhraja then brought forth then brought forth به bihi therewith therewith من from min from الثمرات as-samarati the fruits. the fruits. یہاں پہ فروٹ آ رہا ہے. ثمر دراصل ہر وہ چیز یعنی اس میں ہر وہ کیٹیگری آ جاتی ہے جو زمین ہمارے لیے نکالتی ہے. ٹھیک ہے. اور زمین سے فروٹس کے علاوہ آپ جانتے ہیں فصلیں بھی اگتی ہیں، ہر طرح کی جو بھی پیداوار ہوتی ہے نا وہ اس میں شامل ہے. رزقاً Rizqan ایز پروویژن، as provision لکم lakum فار یو، for you, فلا fala سو ڈو ناٹ so do not تجعلوا taj'alu سیٹ اپ sarab للہ lillahi ٹو اللہ to Allah اندادن andadan رائولز rivals وانتم wa antum وائل یو. while you یہاں پہ وا کا جو ترجمہ ہے نا وہ وائل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز وائل آتا ہے، سم ٹائمز اینڈ آتا ہے. تعلمون ta'lamun یو نو. you know. جی انگلش پڑھیں اب اس کی. He is the one who has made the earth a place of settlement for you and the sky a canopy, and sends down rain from the sky, causing fruits to grow as a provision for you. So do not knowingly set up equals to Allah in worship. وانتم تعلمون. اچھا اس کا بیچ میں یہ آ گیا کہ جانتے بوجھتے اللہ کے مقابل شریک نہ بناؤ. اچھا اب اس آیت میں پیچھے ہی جو آیت میں تعارف ہی شروع ہو گیا نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو وہیں پر ہی اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. تو یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا، فرش کے طور پر اسے بچھا دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ اب ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمین ایک گول ایک سیارہ ہے اور وہ ہر وقت حرکت میں ہے، لیکن سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے کیلوں کی طرح سے کہ یہ ڈولتی نہیں ہے ہمیں لے کے. یعنی ہم بالکل ایک اسٹریٹ کسی فرش پہ جب چل رہے ہوتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے اس کو ہمارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا. اور دوسری طرح دوسری نشانی جو ہمیں یعنی یہاں پر ان نشانیوں سے بات شروع کی گئی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو نظر آتی ہیں. زمین کو ہر شخص دیکھتا ہے، یعنی چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. آسمان ہر شخص کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. والسماء اور آسمان بنایا، بنان اکنوپی ایک ایسی چھت کی طرح سے کہ اس کے دوسری طرف جو بھی بلائیں ہیں یا آفتیں ہیں ان سے زمین کو محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور اتارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی.
ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تو آسمانوں سے زمین کی طرف پانی مسلسل اتارا گیا، کیونکہ جیسے قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جدا کر دیا. ٹھیک ہے. اور آسمان دھوئیں دھوئیں تھا، اور جب اس کو زمین جب جدا ہوئی ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرم تھی. پھر اس پر مسلسل پانی برسایا گیا یہاں تک کہ اس کو پیداوار کے قابل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ پانی برسا کر اس کے ہی یعنی کہ زمین کے اندر ہی محفوظ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی سمندر بن گئے یہاں پر، کچھ ایسی ٹھنڈی جگہ بن گئی جہاں پر گلیشیئرز بن گئے. اور اسی طرح یعنی کہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہی گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور پانی کا جو ہے سائیکل چل پڑتا ہے، یا سمندروں سے پانی دریاؤں میں اور ندی نالوں میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مختلف فصلوں کو پہنچتا ہے. یعنی اسی پانی کو بنیادی طور پر جو ہے جس کو آپ واٹر سائیکل کہتے ہیں، وہ واٹر سائیکل اس میں قائم کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی یہی پانی جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ سینڈ ڈاؤن آسمانوں سے اتار دیا، ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسمانوں سے اتار دیا، اور پھر یعنی جتنا پانی اس کو چاہیے تھا قیامت تک کے لیے وہ سارا اتار دیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بادلوں کا یا بارش کا ذکر کرتے ہیں تو ہم آسمانوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، تو آسمان بلندی کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی پانی جو زمین میں ریزرو ہو جاتا ہے تو اسی پانی کو اللہ تعالیٰ یعنی آسمانوں کی طرف بھیجتے ہیں بخارات کی صورت میں، اور پھر یہ بارش کی صورت میں برستا ہے اور پھر کھیتیاں پیدا کرتا ہے، اور جو بھی، اور اس سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب سائنس اس کو آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پانی کا یعنی آبی چکر چلا دیا. اور پھر اسی پانی کے ساتھ زندگی وابستہ ہے کہ فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، کہ تمام طرح کی ثمرات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری تمہارے لیے بطور رزق کے طور پر، زمین سے اگائیں تمہارے لیے بطور رزق کے. فلا تجعلوا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات بتا کے، جو میں نے تو صرف تھوڑے سے الفاظ میں بتائی ہیں، اس پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں سے زیادہ نان مسلمز اس میدان میں آگے ہیں. وہ اتنا ریسرچ کرتے ہیں اور کتنے ہی حقائق ان پر واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ سے نہیں جڑتے. یعنی پورا کائنات کا نظام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو صرف ایک ہی ہستی، ایک ہی اللہ چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، رائیولز نہ بناؤ. اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ تو کوئی اس جیسا خالق ہے، خالق کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا. کیا خالق تو کوئی ہے ہی نہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا ہے، پیدا فرمایا ہے. یعنی کوئی بھی زمین جیسی زمین نہیں بنا سکتا، کوئی آسمانوں جیسا آسمان نہیں بنا سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر دنیا میں کوئی بہت ہائی رائز چھت کھڑی کرنی پڑے تو اس کے لیے اتنے ہی ہمیں پلرز کھڑے کرنے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگز آپ دیکھتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ صرف ایک بلڈنگ اگر بغیر چھت کے اٹھانی پڑے، اور یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یعنی کہ میں کیا اس کو کس طرح سے بتاؤں، جیسے فلورز ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے ایک فلور کی چھت نہیں اٹھانی اور سیکنڈ فلور پہ جا کے چھت قائم کرنی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پلرز کھڑے کرنے پڑیں. ٹھیک ہے. پلرز کے بغیر یہ پاسیبل نہیں ہوتا. تو بعض اوقات بڑی عجیب سی اکتاہٹ ہوتی ہے ایسی بلڈنگز کو دیکھ کے کہ جس میں چھتیں تو اونچی اونچی اٹھائی گئی ہوتی ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں جو بلڈنگ کی ساری خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں. تو مجھے وہاں پر بھی یہی خیال آتا ہے کہ حقیقتاً اللہ ہی خالق ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بلند آسمان اٹھا دیا بغیر ستونوں کے. تمہیں کہیں نظر نہیں آتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پلرز کھڑے کیے ہوں کہ آسمان وہیں پر ہی قائم رہے. تو زمین و آسمان سے انسان کو اللہ کی معرفت دلائی جا رہی ہے، جوڑا جا رہا ہے کہ وہ رب اور اس کے ساتھ تم خالق یعنی کہ شریک ٹھہرا دیتے ہو. یہاں تو لوگ اللہ کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک کی نہیں کرتے، کبھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی چاند سورج کی عبادت میں پڑ جاتے ہیں، کبھی فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی انسانوں کو ہی معبود بنا لیتے ہیں، کبھی جنوں کو، کبھی قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو معبود مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو حاجتیں پیش کرتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ہی ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ
ہم یہ اللہ کے ساتھ کچھ اختیارات دیے گئے ہیں نعوذ باللہ، تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک اپنی درخواستیں پہنچاتے ہیں. یہ بھی کھلا شرک ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک نہیں کیا. وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ تو وہ اس کے ساتھ کوئی اس جیسی صفات میں شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اختیارات میں شریک ہے. حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام سر انجام دیتے ہیں وہ بھی مدبرات الامر ہیں، یعنی کاموں کو کر رہے ہیں لیکن اختیارات ان کے نہیں ہیں. اگر وہ کسی کو فوت کرنے آتا ہے جیسے ملک الموت ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں، اپنی مرضی ان کی نہیں ہے، اپنا اختیار کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ ایسا کچھ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی جانتے بوجھتے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. 2 آیتیں کافی ہیں انشاءاللہ، اور نیکسٹ ٹائم نا وہ پیج آپ تلاش کر کے رکھیے گا انشاءاللہ، وہ اس پہ بھی ذرا دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.